لے دے۔ لینے دینے کے بیوپار میں یا تو بنیے کو مہارت ہے یا ملا اور پنڈت کو۔ دونوں کے ہون میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کی رمق ہے، اگرچہ ان کا لینے والا ہاتھ ان کے دینے والے ہاتھ سے عموماً درازی مائل ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایک معلق قسم کی لے دے انسانی سرزشت میں گویا ازل سے موجزن ہے، اسے نہ لینے سے سروکار ہے نہ دینے سے۔ البتہ تو میں والی گردان میں جتنی بامحاورہ شگفتگیاں نکل سکتی ہیں وہ بے شک اسی ایک جذبے کی محتاج ہیں۔ غالباً ہماری پہلی لے دے کا آغاز اس وقت ہوا جب اماں حوا اور بابا آدم بیک بینی و دو گوش جنت کے باغیچوں سے گول کیے گئے۔ میاں ابلیس نے ہونٹوں پہ ضرور مسکراہٹ پھیل گئی ہوگی جب اس کے ٹھکرائے ہوئے حاکم مسجود کی زبان پہلی بار لذت ممنوعہ سے آشنا ہوئی، اور اس کے بعد گرجا گھر کی زبان میں جب آسمانی رحمتوں کے دروازے دوبارہ کھل گئے اور بابا آدم کے بیٹوں اور اماں حوا کی بیٹیوں نے جوک در جھوک اس دنیائے فانی کو نوازنا شروع کیا، تو گویا طوفان نوح کے نام ضرورت ہے کا پہلا اشتہار تیار ہونے لگا۔ اب تو اللہ دے اور بندہ لے، یا تخت یا تختہ، سر سے کفن باندھ کر وغیرہ وغیرہ قسم کی نازک خیالیاں عملی جمع پانے لگی۔ زن زر زمین کی آغوش میں جو روایتی لے دے کا چرچا ہے، اس نے ابال کھا کر ایک طرف تو ملک گیری کی ہوس کو بھڑکایا اور دوسری طرف ذہنی بغاوت کے بیج بوئے۔ پہلی صورت میں سکندر اعظم اور ہٹلر کی جماعت کے بزرگ پیدا ہوئے، دوسری صورت میں خیر آج کل کے افسانہ نویس ہی صحیح، لیکن یہ طے ہے کہ روزمرہ کی عامیانہ زندگی میں لے دے کی نشوونما میں جو ترقی ہوئی، اس کے عملی پہلو کا صحرا بلا شرکت غیر دکان کے سر ہے، خواہ وہ اناج کی منڈی میں ہو یا کوٹھوں کے بازار میں، اور اس کے عملی پہلو کی تربیت میں بھی بھٹیارن کا جو ہاتھ ہے، اسے تسلیم نہ کرنا بے انصافی ہوگی۔ دروغ بردگن رابی حقائق ہے کہ سرائے میں مسافروں کی بانٹ چھانٹ میں جب کبھی ہمسایہ بھٹیارنوں میں ذرا شدید قسم کا تبادلہ خیالات ہونے لگتا تھا تو انہوں نے تو میں کی فرسودہ ترکیبوں سے اکتا کر ایک تازہ سلیقہ دشنام یہ ایجاد کیا کہ میرا مسافر تیرے مسافر کو طویلے کی بلا بندر کے سار، لیکن کھلی ڈھلی گالی گلوچ کے مقابلے میں یہ بلا واسطہ طرز بیان زیادہ مقبول ہوا۔ چنانچہ ابا نفس نفیس لڑنے کی بجائے نواب صاحب بٹیر اور شاعر حضرات شعر لڑانے لگے۔ خدا جنت نصیب کرے۔ جن دنوں مشاعروں کی دھوم دھام تھی، ادب کا معیار اپنے جوبن پر تھا، نو عروس کی طرح سج دھج کر محفل جمی ہوئی ہے، متانت سنجیدگی وقار کا غلبہ ہے، لوگ ہمہ تن گوشت دو زانوں بیٹھے ہیں، چہروں پر سکوت ہے، لیکن آنکھوں میں صبر شکن بے تابیاں تڑپ رہی ہیں کہ نکلو تو میدان میں ہم بھی دیکھیں کتنے پانی میں ہو۔ بارے شمع کو گردش ہوئی ایک تلاطم سا اٹھا اور کسی نے گرج کر متلا داغا۔ اب کیا تھا، مصرے سے مصرع ٹکرانے لگا، ردیف سے ردیف الجھی، قافیے سے قافیہ بھڑا، مضمون سے مضمون لڑنے لگا، اور پلک جھپکنے میں گویا پانی پت کا تاریخی میدان سمٹ کر ایک ننھی سی مجلس میں امڑ آیا۔ نظروں کے تیر تان تان کر چھوڑے گئے، پلکوں کی شمشیر نے برق کی طرح کوند کر داد شجاعت دی، کالی زلفیں زہر ناک ناگنے بن کر لہرائیں، گھنگریالے بال زنجیریں بن کر پھیلے، کچھ بیچارے قید ہوئے، کوئی بسمل ہوا، کسی نے آہ کی، کوئی واہ واہ کا نعرہ لگا کر تڑپنے لگا، اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کی بانگ دی تو شمع گل ہوئی، سب نے اٹھ کر دامن جھاڑے اور خرامہ خرامہ حاصل مشاعرہ گنگناتے ہوئے اپنی راہ لگے۔ لیکن ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، رفتہ رفتہ ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ بزرگوں کو شکایت ہے کہ جوں جوں شاعری کا جوہر کامیاب ہوتا گیا، شاعروں کی تعداد بڑھنے لگی، مشاعروں کی جگہ قوالیوں کا رنگ جما،
میرزا سودا کے گنچا اور قلم دان کی جگہ رسالوں نے سنبھالی، اور غالب و ذوق کی تیکھی تیکھی نوک جھونک نے تنقیدی مقالوں کا بحروپ لیا۔ تنقید کو ذرا ثقیل قسم کی لے دے ہی سمجھیے، لیکن جب وہ پھٹے ہوئے لفافوں یا کھلی چٹھیوں کی صورت میں تقسیم ہونے لگے تو یوں نظر آتا ہے جیسے وہ صیغۂ تذکیر و تانیث کی روح سے لے دے کا اسم مخنث ہو۔ مثلاً 2 شاعر دست و گریباں ہو گئے، ایک نے ہانک لگائی، ہوں ذرا اپنا الف مکسورہ تو دیکھو، کمر ہے کہ ٹیڑھی، سینہ پچکا ہوا جیسے دمے کا مریض کھانس رہا ہو۔ دوسرے صاحب بنائے، آہ مینڈگی کو بھی زکام ہوا، ذرا اپنی ہائے ہتی کا پیٹ تو سنبھالو، جیسے اپھارے کا مارا ہوا بنیا ڈکاریں لے رہا ہو۔ تیسرے صاحب نے اس مارکارائی کو دیکھا تو ان کی رگے تنقید بھی پھڑکی اور وہ اللہ کا نام لے کر دھم سے دونوں کے درمیان کوٹ پڑے۔ اجی صاحب کہاں کا الف مکسورہ اور کہاں کی ہائے ہتی، ذرا اس حق سار کا قاف تو ملاحظہ فرمائیے، واللہ کس بلا کا سڈول ہے، اور نقطوں کی گلائی، خدا کی قسم کشکے ہیں کشکے۔ اس بحثہ مباحثی میں الف بے جیم کا آپریشن ہوتے ہوتے وہ تو بیچارے لد گئے، لیکن اب تینوں طرف سے ہونے لگا کہ میرا شعر تیرے شعر کو، میری نظم تیری نظم کو۔ بات میں بات نکلتی ہے، لیکن فی زمانہ اس ادبی دھینگا مشتی کا سب سے بڑا اکھاڑا وہ ادب ہے جسے سہواً یا اتفاقاً ترقی پسند کہا جاتا ہے۔ تخیل اور بیان کی اس نئی روش نے زندگی کے تاریک اور گمنام پہلوؤں کو اجاگر کیا اور مستقبل کے لیے نئی نئی شاہراہوں کا نشان دکھایا۔ اس رہنمائی میں ماضی کے جمود اور حال کے اضطراب میں ایک بے پناہ ٹکر لازمی تھی۔ چنانچہ نئے ادب کے دوش بدوش نئے ادیب پر بھی بے اختیار کیچڑ اچھلا۔ اجی صاحب روسی پراپوگنڈا ہے، روسی لٹریچر نہ ہوا ہسپتال ہوا کہ جدھر دیکھو کھانسی بخار، دمہ سل، درد گردہ۔ عشق ہے تو نرسوں کے ساتھ، راز و نیاز ہوتا ہے تو آپریشن کے وارڈ میں، واللہ دہلی کے دواخانے بھی شرما جائیں، گویا دنیا بھر میں مزدور کی ٹوکری، سڑک کوٹنے والے انجن اور اونچی اونچی چمنیوں کے سوا کچھ رہا ہی نہیں۔ چھوکری ہے تو اس کے سینہ پر کچی ناشپاتیاں پک رہی ہیں، عورت ہے تو پامال، بہن ہے تو کسی بھوکے ننگے آرٹسٹ کے ساتھ بھاگنے پر تلی ہوئی، جوان بیٹی باغ کے مالک کو دیکھ کر فٹ کھا جاتی ہے، 11 بچوں کی ماں 12ویں ننھے کی فکر میں ہے، اور پھر ہسٹریا کا دورہ، بیویوں کو ہسٹریا، بھابھیوں کو ہسٹریا، شاید بیچارہ ادیب بھی اسی دورے میں مبتلا ہے۔ اس کی بات بات میں جنسی بھوک کے انگارے تڑپتے ہیں۔ اگر وہ آرٹسٹ ہے تو اس کا ماڈل ننگا ہوتا ہے، اگر وہ شاعر ہے تو اس کا عریاں تخیل جسمانی آزادی کے ساتھ ساتھ قافیہ ردیف کی قید سے بھی آزادی چاہتا ہے، اگر وہ افسانے لکھتا ہے تو اس کے جوان چھوکرے گھرسینہ بھیڑیوں کی طرح منہ پھاڑے جوان لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، اور جنسی بندشوں سے گھبرائی ہوئی عورتیں فٹ پر فٹ کھاتی ہیں، پیاسے ہون، ڈھیلی شلواریں، پوشیدہ امراض، روسی پراپوگنڈا ہے، روسی۔ جواب ملتا ہے کہ حضرت آپ نے وہ شلوار ہی کیوں پہنی جو آسانی سے ڈھلک جائے؟ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تہذیب کی کچیلی بدلی گئی، اخلاق کا معیار عصر نو تعمیر ہوا، باغیچوں کی جگہ کارخانے بن گئے، کوئل کی جگہ ریڈیو نغمہ سرائی کرنے لگے، تخیل کی جگہ ہوائی جہاز پروان کرنے لگے، بلا خانوں کی جگہ کلب گھر نے سنبھال لی، حرم سرا کا رتبہ ہوٹلوں نے ہتھیا لیا، اور آپ ہیں کہ بلبل کی انکھڑیوں میں رگے گل کی پھانس تلاش فرما رہے ہیں۔ قبلہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر، برتھ کنٹرول کا زمانہ، اور عورت کو یوں با ادب با ملاحظہ ہاتھ لگانا جیسے نماز کی تسبیح ہو، اور پھر اس جنسی بھوک کی لت کس کو نہیں؟ آپ کی ادبی کائنات میں عورت کی ذات کے سوا اور ہے ہی کیا؟ آپ کے چمن میں پھول اس لیے کھلتے ہیں کہ وہ کسی معشوق رانا کی سیج پر بچھائے جائیں، بلبل کی نغمہ سرائی میں آپ کی چہیتی مغنیہ کا سرود چھلکتا ہے،
اور پھر یہ وصل اور فراق کا جھگڑا کیا ہے؟ محبوب کے کوچہ میں یہ ہائے وائے کیسی؟ آپ وہاں سر کے بل جاتے ہیں، آنکھوں کا فرش بچھاتے ہیں، دیوار سے سر پھوڑتے ہیں، دربان کی خوش آمد ہوتی ہے، وصل کا شربت چھنتا ہے اور آپ خالی بوتلیں اٹھائے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگر سچ مچ آپ کے دل اور دماغ پر اس عورت کو پا لینے کا بھوت سوار نہیں جو بالا خانے کی کھڑکی میں بن ٹھر کر بیٹھی ہے یا جو حرم سرا کی چار دیواری میں ازل سے قید ہے، تو آپ کے طلسمی رنگ محل بے معنی نظر آتے ہیں اور ادب کے میدان میں بقول آپ کی شاہ سواری بیکار سی تفریح معلوم ہوتی ہے۔ عورت وہ آپ کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، آپ کی غزلوں میں اس کا قصیدہ ہے، آپ کی نظموں پر وہ سوار ہے، وہ آپ کے تخیل میں تہرتی ہے، اور جب معاشرت کے اصولوں سے مجبور ہو کر وہ کھلم کھلا آپ کے ہتھے نہیں چڑھتی تو آپ ایک اور حرکت سرزد فرماتے ہیں، یعنی آپ کی توجہ ساقی گلفام کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، نوخیز ساقی جس کی میز شکل سے بھیگی ہو، جس کے چہرے پر سبزے کا ہلکا سا آغاز ہو، قبلہ کیا لینا کیا دینا، ادب ترقی پسند ہو یا غیر ترقی پسند، رومان کا گہوارہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رومان کو زندگی سے نوچ کر ایک دماغی خلا میں لے جاتے ہیں۔ نئے ادیب کا رومان گلیوں کے نکڑ پر ہوتا ہے، مزدوروں کی بارکوں میں، پہاڑی چشموں کے پاس، میونسپل کمیٹی کے نل پر، ریل کے ڈبے میں، گھر کی چار دیواری کے اندر، کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے زندگی کی انتھک مشین چلتی رہتی ہے، بناتی ہوئی، بگاڑتی ہوئی، کچلتی ہوئی۔ آپ کے عاشق اور معشوق جنوں اور پریوں کی بستی سے اترتے ہیں یا محلوں کی سیج پر اگتے ہیں یا خوابوں کی ٹھنڈی دنیا میں بستے ہیں۔ اس کا عاشق دن بھر دفتر میں کام کرتا ہے یا کارخانے کی چمنیاں صاف کرتا ہے یا ہوٹل میں جا کر شراب پیتا ہے۔ اس کی محبوبہ ایک شریف زادی ہوتی ہے کہ جس کے تخیل کو دبی ہوئی خواہشوں نے آوارہ کر دیا ہو، یا ایک مایوس جوانی کہ جس کی قسمت ایک بہت بوڑھے یا موٹے یا انجوڑ سے مرد کے ساتھ ٹانگ دی ہو، یا پھر وہ ایک سستی سی بجھتی ہوئی شمع ہوتی ہے جسے خود آپ کے اصول ہر روز نئی محفل میں بھڑکنے کے لیے مجبور کرتے ہوں۔ آپ اپنے ہیرو اور ہیروئن کی شادی رچا کر انہیں حجلہ عروسی میں دھکیل دیتے ہیں اور واپس آ کر 9 مہینے کے بعد بچے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ترقی پسند ادیب حجلہ عروسی کے پردے میں گرا کر واپس نہیں آ جاتا، وہ خلوت خانوں کے چور دروازے تلاش کرتا ہے، وہ دبے پاؤں پس پردہ کے رموز ٹٹولتا ہے۔ بارہا اس نے دیکھا کہ نود میدہ غنچے بیداری کے ساتھ کس پھٹی پرانی بوسیدہ جھولی میں پھینک دیے گئے ہیں۔ ایک ہلدی اور نمک کا سوداگر کس روشن دماغ حساس لڑکی کو گود میں لیے بازار کے بھاؤ سنا رہا ہے۔ کوئی آرٹسٹ نوجوان ایک بچے پیدا کرنے والی مشین کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے۔ یہ زندگی کی ستم ظریفیاں ہیں، آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ترقی پسند ادیب ان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن چھوڑیے جناب، کہاں کی بات کہاں جا پڑی، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں۔